بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 12 تا 19، اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہر جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہتے ہیں، سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ سو آپ انہیں معاف فرما دیجئے اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی اسی قسم کا عہد لیا تھا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، پھر وہ بھی اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ سو اس بد عہدی کے باعث ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ روز قیامت تک ڈال دیا، اور عن قریب اللہ ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کرتے رہتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا ہے، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیرو ہیں سلامتی کی راہوں کی ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دیں، پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی مشیت میں سے کسی شے کا مالک ہو، اگر وہ اس بات کا ارادہ فرما لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا، تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور جو کائنات اور ان دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی میں سے بشر ہو، یعنی دیگر طبقات انسانی ہی کی مانند ہو۔ وہ جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کرتا ہے،
اور آسمانوں اور زمین اور وہ کائنات جو دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور ہر ایک کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کی آمد کے سلسلے کے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا اور نہ ڈر سنانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔